बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप दारुल इरफान मनारा में मौजूद हैं और ये मुझे बिल्कुल कल की तरह याद है कि जनवरी 1986 में उस वक़्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक इधर एक विजिट पे आए थे हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अमान की दावत पर, और ये उस वक़्त बिल्कुल संगलाब पहाड़ और एक जंगल और एक वीरान इलाका था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सफ़र आगे शुरू हुआ है। तो ये रूहानी सिलसिले में आज ये एक सबसे बड़ी ज़िला चकवाल की रूहानी अगर आप तालीमी दस्तगाह दारुल इरफान मनारा है। तो बहरहाल ये अमीर अब्दुल कदीर अमान अभी हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अमान के जानशीन और साहबजादे इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाम ज़रा उनसे ये मुख्तार सी गुफ्तगू करेंगे। हज़रत ये अभी माशाअल्लाह हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अमान का एक इल्मी एक और रूहानी ये सारा सिलसिला, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ने आपको हिम्मत दी, आपने उसको बैन अल-अक़वामी सतह पर डेनमार्क, हमने आपकी न्यूयॉर्क, स्वीडन की आपकी खबरें दी हैं। तो ये किस तरह समझते हैं कि ये सारा ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये सूफियों वलियों और औलियाए अल्लाह की सरजमीन है ये ज़रा चकवाल। तो इस हवाले से ज़रा आप कोई बनवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए। अभी आपसे पहले थोड़ी टाइम पहले मेरी मीटिंग थी जो ज़िम्मेदारान हैं सकारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो उन प्रिंसिपल साहबान से मीटिंग थी। तो यहाँ के इंस्टीट्यूशन के भी ज़िम्मेदारान थे, लाहौर के भी थे। तो मैं उनसे एक बात कर रहा था, मैंने कहा हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी मेहनत की है, सारी ज़िंदगी मेहनत की है, और उनका अपना मकाम, उनका इल्मी दर्जा, उनका कैफी हिस्सा, उनकी मेहनत, उनका मिजाज, उनकी पर्सनैलिटी, अल्लाह करीम ने उन्हें एक अनोखा मिजाज भी अता फरमाया था, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी अता फरमाई थी। तो मैं अपने उस मीटिंग में एक नुक्ता अर्ज कर रहा था जो मैं समझता हूँ आपके सवाल का जवाब है। तो मैंने कहा उन्होंने काम बहुत बढ़ाया है, हमारे अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि हम ये कहें कि हम उसके साथ किसी शय का इजाफा कर सकें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने शोबाजात में उन्होंने काम किया है या जिस शोबे की तरफ उन्होंने इशारा किया है, मैं उन तमाम शोबाजात को सिस्टमेटिक कर लूँ। जैसे अभी आपने बात की है अब्रॉड की, तो एक तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशनल जो एंगल है, मेरा दिल है कि मैं उसे तरतीब दे दूँ। कल गुज़श्ता कल जो है वो मेरा लेक्चर जो है चेन्नई इंडिया में था, ख़वातीन के हल्के में था, जेंट्स का भी है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसकी अदायगी में जितने शोबाजात हैं उनको मैं सिस्टमेटिक कर। अभी ये सितारा अकेडमी में हम देख रहे हैं कि जो दीन के अलावा ये तालीमी भी बड़ा लगता है। ये सभी स्कूल सिस्टम अभी आपको दिखाएं। हाँ, ये इसमें जरा ये एक जंगल में आप एक बहुत और नाकाबिले यकीन एक सिस्टम और ये सारा है। हमारे वहाँ लाहौर में भी 4 इंस्टीट्यूशन है। कभी आप लाहौर गए तो आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह सिस्टम को कहूँगा वो आपको पूरा विजिट करेंगे। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी हज़रत जी का एक सोच थी, वो फरमाया करते थे कि जो जदीद जितने हमारे सिस्टम है स्कूलिंग के, उसमें एक ऐसा इम्तजाज हो कि सारी जिद्दत के साथ हमारे बच्चे जो हैं उन्हें बुनियादी जो दीनी तालीम है और बहसीयत मुसलमान उनकी जो परवरिश है वो भी उनकी साथ हो, और पूरी जदीद जो तालीम और अंदाज है वो भी उन्हें मुहैया हो। तो इंशाल्लाह भी आप वो देखेंगे। तो ये हजरत माशाल्लाह आपकी सियासत पे भी सारा पूरी नजर है, बड़े हजरत की भी हमेशा नजर होती थी। ये अभी ये क्या एक सियासी और गैर यकीनी की ये सूरत हाल, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो हर रोज़ जो देखता हूँ या जो सुनता हूँ, इन दोनों में बड़ा दर्द महसूस करता हूँ, इसलिए कि हम सारे अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रहे। बुनियादी तौर पर मुसलमान मुल्क, और जब मुसलमान मुल्क कहा जाता है तो ज़ाहिरी बात है मुसलमान बासी हैं तो कहा जाता है।
ہماری ذمہ داری ہے جو غیر مسلم ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں مجموعی طور پر ایک اس حوالے سے اسلامی ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دین ہمیں فرائض کی ادائیگی کے لیے حکم دیتا ہے. ہم سارے اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیا ملا ہے یا میرا کیا رہ گیا. تو میں صبح و شام یہ جو جتنی شدت ہے سارے کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہماری آپس کی شدت ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرتی ہے. چیزیں ایک انسٹیٹیوشنلی ایکٹ کرنا چھوڑ رہے ہیں، سسٹم جو ہے وہ ویک ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اس کی کمزوری کا سبب بن رہے ہیں. اب کسی بھی ملک میں انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں اس ملک کے اندر بیلنس لانے کے. اب میں اگر لفظ یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ کوئی شاید ایک آدھ انسٹیٹیوشن بچا ہے جو انسٹیٹیوشنلی ایکٹ کر سکتا ہے، غلط کرے یا صحیح، لیکن ایز انسٹیٹیوشن ہمارے جو نظام ہے وہ کمزور ہے. کیوں؟ انسٹیٹیوشن میں کون بیٹھے ہیں؟ ہم میں سے بیٹھے ہیں. باہر کون بیٹھے ہیں؟ ہم میں سے بیٹھے ہیں. نہیں حضرت ابھی تو میں جو دکھ جو مجھے ہوتا ہے خواجہ صاحب، اور جو نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں آئیں کاش ذات سے نکل کر سوچیں. ابھی یہ سارا یہ کوئی تبدیلی کوئی فائدہ ہوگا یا یہ ایسی طرح یہ کھچڑی؟ خواجہ صاحب جو پہلی تبدیلی آئی ہے میرا خیال ہے اس نے بھی مخلوق کو تھکا دیا ہے. جی. اب یہ مزید جو تبدیلی لا رہے ہیں اس میں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے تو وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہم اپنی ذات سے نکلے نہیں، جب تک ہم اپنے قانون کے تحت نہ آئیں، جب تک ہم اپنے ملک کو اپنی خواہشات سے بلند نہ سمجھیں بہتری نہیں. تو یہ آخری حضرت تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب آخری راٹ کا فائدے سسٹم اپنائے تو یہ اسلامی نظام بھی آدمی ہے. اب آخری خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم دنیا جہان کے نظام اپنائیں گے، دنیا جہان کے نظامات کو ہم تجربے میں لائیں گے. ایک چیز جس سے ہمیں ڈر لگے گا وہ یہی ہوگا کہ اسلامی نظام پر بات نہ کریں. نہیں پھر ابھی یہ پھر چلے گا. یہ دکھ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دکھ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ریاست مدینہ کا بھی نام لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن حکم کا اختیار کرنا اس سے ہم گھبراتے ہیں. پتہ کیوں؟ اس لیے خواہشات کہ وہ حکم پیر اور مرید کو ایک جگہ لا کھڑا کرے گا. وزیر اعظم کو اور اس کا جو ڈرائیور ہے گاڑی کا ان کو اس کے جو ذاتی حقوق ہیں ان کو ایک جگہ پر لا کھڑا کرے گا. انصاف ہوگا تو محمود و ایاز ایک لائن میں آئے گے. وہ چیز ہمیں نہیں تو ماشاء اللہ آپ بھی دیکھیں جی جو حضرت امیر اکرم مولانا سارا یہ اسلامی نظام تو ایک ضرورت بھی ہے. تو اس میں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، حل ہے ہی اسلامی نظام میں. دنیا میں آپ کسی ملک کی مثال لے لیں، آپ کو میں جاپان کی مثال دیتا ہوں، بلا سود بنکاری میں آپ کو مثال وہاں سے اٹھائیں. اتنا سارا ملک ہے اور وہ خطہ ہے جس میں ایٹم بم چلا، کتنی بڑی تباہی ہوئی. پھر وہی اتنا سارا ملک آج دنیا میں ایک نمبر کوالٹی کی شاید وہ دیکھنی ہونا دیکھتے ہیں میڈ ان جاپان. آپ انگلینڈ چلے جائیں، ساری دنیا پر انہوں نے مختلف انداز سے حکمرانی کی، کیسے کی، کس طرح حاصل کیا، ایک الگ بحث ہے. لیکن اب جب وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی فلاح کو دیکھ رہے ہیں تو ویلفیئر اسٹیٹ بنائے. کہاں سے لیا انہوں نے نظام؟ آپ آگے امریکہ چلے جائیں، دنیا میں آج طاقتور ترین ممالک میں اس کا نام آتا ہے. وہاں کا جو پریزیڈینشل سسٹم ہے وہ اسلامی نظام حکومت کے قریب تھا. تو وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام کے حصے جو انہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، اختیار کر کے دنیا کی سہولت حاصل کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو وارث ہم چاہتے ہیں دین کا دفاع، وہ میں نے عرض کی نا کہ محمود و ایاز کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ سائرن بجے شہر بند ہو جائے تو کوئی ایک شخص گزرے، پھر کوئی ریڈی والا گزرے گا تو بھی اسی پروٹوکول کے ساتھ گزرے گا جو بادشاہ گزرے گا جو اس کو. حضرت آخری آپ تو آج یہ کورونا کی 5 رہ رہے ہیں. اب آج ہی خبر آئی ہے کہ چھٹی پھر کوئی بی ٹائپ ویریئنٹ، یہ کیا کوئی حقیقت ہے یا یہ سارا ایک پلاننگ اور ایک منصوبے کے تحت؟ گزر یہ خواہش صاحب کہ اس میں مختلف آراء آتی ہیں، بیماری کے حوالے سے بھی آتی ہیں اور کہ یہ نیچرل ہے.
اور ان نیچرل کے حوالے سے بھی آرا آتی ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھ کر ایک تھوڑا سا تجزیہ کریں نا تو سمجھ آتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ فزیکل جنگیں ہوا کرتی تھی. اب آج اس جدید وقت میں اس کو بدل کر اس کو معاشی طور پر ایسا انداز کر دیا گیا کہ کسی ملک کا معاشی برا حال کر دو تو کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ کمزور ہو جائے گا, وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, وہاں فساد شروع ہو. تو اس انداز سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس بیماری سے گلوبلی جو پاور کاریڈورز ہیں وہ بدل رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں. اور سارے میں پھر اگر ہم اس سارے پینڈیمک میں دیکھیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کا خیال کریں کہ اس معاشی جو کمزوری ہے جہاں پر ہم آج پہنچ چکے ہیں, اس کے آگے پر کون کون سی شرائط ہم پوری کریں گے. تو اس تکلیف میں بھی جو ہماری عمومی بالعموم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حفاظتی تدبیر کریں تو ضرور کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اللہ کریم کا نظام ہے, اپنے سبب کے ساتھ معاملہ اس کے حوالے ہے, لیکن اپنے حصے کے کردار کی ادائیگی کی خواہشہ انتہائی ضرورت ہے. اور میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے تب سے, اور جو کتاب یا حوالہ سننے یا دیکھنے میں نے اپنے سے پہلے آیا کہ کہیں چینل پر دیکھا یا کوئی کتاب پڑھی, اس میں بھی جو لکھا پڑا گیا وہ یہ ہے کہ وقت بڑا نازک. تو میں سوچتا ہوں کہ تب جب وقت نازک تھا اور آج ہمارا حال ہے تو ہم کہاں پہنچ گئے. بارہ جی بہت شکریہ. تو یہ ابھی ہم انشاءاللہ میر عبدالقدیر روحان کا آج جمعے کو بھی اور سارا ایک روحانی لیکچر اگر ہو رہا ہے تو بہرحال انشاءاللہ ہم توقع کریں گے کہ یہ ایک روحانی سرزمین یہ دارالعرفان منارہ, تو یہاں سے علم ادب اور روحانیت کے جو ہے نا سر چشمے پھوٹتے رہیں. دانش اقبال یوٹیوب چینل سے منارہ.